قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. کچھ لوگ ہر دور میں ایسے رہے ہیں جنہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں کچھ غلط فہمییں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگ اسلام کے جو اصل ماخذ ہیں ان سے دور ہوتے چلے جائیں، اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ باور کروایا جائے کہ اسلام کا ماخذ صرف اور صرف قرآن ہے. قرآن مجید کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان کی حیثیت ایک تاریخ کی ہے، لیکن ان کے اس باطل نظریے کا رد قرآن مجید بڑی سختی سے کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو جس مقصد کے لیے بھیجا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں اور حکمت سکھائیں، اور پھر اس حکمت کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں دے اسے لے لو، اور جو اللہ کا رسول تمہیں دے وہ لے لو. تو گویا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کا رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ. تو گویا کہ یہاں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اور پھر اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی جب آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں بھیجا، اور جب وہ یمن میں جانے لگے تو آپ نے انہیں پوچھا کہ اے معاذ مجھے یہ بتا، اگر تجھے وہاں کسی معاملے کا فیصلہ کرنا پڑ گیا تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، میں سب سے پہلے کتاب اللہ کو دیکھوں گا، جو اللہ کی کتاب میں حکم ہوا اس کے مطابق میں وہ فیصلہ کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے وہ چیز اس کے بارے میں کوئی حکم قرآن مجید میں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، پھر میں اللہ کے رسول کی احادیث کو دیکھوں گا کہ آپ کا کیا حکم ہے، آپ کا کیا فیصلہ ہے اس میں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کتاب اللہ میں اور رسول اللہ کی سنت میں تجھے کچھ نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے رسول کے رسول کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دی ہے. تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ
دین کے ماخذ، اصل ماخذ جو ہے وہ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے ایک کتاب دی گئی ہے اور کتاب جیسی چیز اس کے ساتھ ایک اور دی گئی ہے، اور وہ جو اور چیز دی گئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ جس کو ہم رسول اللہ کی سنت کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ قرآن مجید جو ہے وہ الفاظ اور معانی وہ سب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور احادیث سنت رسول وہ اس کا مفہوم تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، معانی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اس جیسی ایک چیز اور بھی دی ہے۔ اور اس میں یہ بات ہے، آگے آپ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے حرام کر دیا ہے وہ بھی اسی طرح، ان کی حرمت بھی اسی طرح ہے جس طرح ان چیزوں کی حرمت ہے جن کی حرمت قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ گھریلو گدھے کا گوشت یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تو یہ گدھے کی حرمت قرآن میں کہیں نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے یہ حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ حرمت اسی طرح ہے جس طرح قرآن نے مردار کو حرام کیا ہے، خنزیر کو حرام کیا ہے، اسی طرح حرمت ان کی بھی ہے۔ مردار کو جس طرح قرآن میں حرام کیا گیا ہے، اسی طرح حرمت ان چیزوں کی بھی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اسلام کا ماخذ صرف قرآن ہے یہ سراسر غلط ہے، اور یہ ایک ایسا نظریہ ہے جسے اسلام جو ہے وہ پیش نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، دین کے معاملہ میں میرا نبی جو کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور پھر ہی وہ دین کے معاملے میں کوئی بات کہتے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک ماخذ قرآن ہے اور دوسرا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ان دونوں پہ عمل کیا جائے گا تو پھر ہی انسان مسلمان ہو سکتا ہے۔ باقی رہا قیاس اور اجماع امت، ان کا معاملہ ان کے بعد آتا ہے۔ اصل جو ماخذ ہیں وہ یہ دونوں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔